अस्सलाम वालेकुम जी। मंगल की सुबह है 11 नवंबर 2025 जब ये खास आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल मजामी ऑफिशियल। रात गए बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बिलखुसूस कल शाम से लेके आज जब सुबह तक मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान और भारत के बीच सूरत हाल कुछ कशीदगी की जानिब जाती दिखाई देती है। नज़र आ रहा है कि भारत एक बार फिर एक प्लॉट बना रहा है, एक ट्विस्ट दे रहा है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। बिहार का इलेक्शन भी शुरू हुआ चाहता है दूसरा फेज़, तो यहाँ पे सूरत हाल क्यों कशीदा है। और फिर कल आपने देखा होगा रात की खबर भी आई कि कैडेट कॉलेज है वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे एपीएस जैसा एक और वाक़या दहशतगर्दों ने करने की कोशिश की, उसकी डिटेल भी हमने हासिल की है। और ये दोनों वाक़यात तकरीबन आस-पास हो रहे हैं। यानी कल अगर शाम को 6-7 बजे करीब हमने देखा कि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाका होता है, तो ये 5-6 बजे के करीब ये वाक़या वाना में भी होता है और रात गए फिर 9 बजे, साढ़े 8, 9 बजे हम देखते हैं कि स्टेटमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की आती हैं। लेकिन इस बीच रात गए नरेंद्र मोदी के घर पर उनके एयर चीफ हों, उनके नेवल चीफ हों, या उनके जो अजीत डोवल और दीगर ज़िम्मेदारान हैं, उनका इकट्ठ होता रहा है। और जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, वो दिल्ली धमाके के ऊपर उन्होंने बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। दिल्ली धमाके में हुआ क्या, पुलिस चीफ ने क्या कहा, और इंडियन पुलिस अब कोशिश कर रही है कि एक टेरर नेक्सस जो है, जो उन्होंने पकड़ा हरियाणा में, वहाँ पे बारूदी मवाद भी पकड़ा, कुछ कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया, और साथ ये दिल्ली में धमाका होता है, सबको जोड़कर एक माहौल बनाया जाए और बताया जाए कि इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन पैरेलल मैं बता रहा हूँ कि वाना में भी एपीएस जैसा वाक़या होने की कोशिश की गई कल रात, उसकी डिटेल बाद में। लेकिन सबसे पहले सुनिए दिल्ली में क्या हुआ है। कि दिल्ली में दो चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एक तो जो इनके दिल्ली के पुलिस चीफ हैं, मैं उनको सुन रहा था, उनका नाम है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सतीश गोलचा। सतीश गोलचा कहते हैं कि 6:52 पर आहिस्ता से चलती हुई एक गाड़ी आई और सिग्नल पर जो लाइट का सिग्नल होता है ट्रैफिक का, वहाँ पे धमाका हुआ। और उनकी जो मीडिया था वो शुरू से धमाका होते साथ ही ये तासुर दे रहा था कि दहशतगर्दी का कोई वाक़या और पाकिस्तान इसके पीछे है। मैं देखता रहा सारी रात, अर्नब गोस्वामी चीख चीख के उसने अपना बुरा हाल कर लिया। आदित्य राज कौल, जिसे मैं आदित्य राज चवल कहता हूँ, इस तरह से एक उनका ऑगस्टीन विनोद है, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड और तज्जिया निगार, ये सब के सब के ऑल आउट पाकिस्तान के खिलाफ चले जाएँ, हमला करें। और मिसाल दे रहे थे कि ये दिल्ली धमाके से पहले मकबूजा कश्मीर में कुछ डॉक्टर्स को, इमाम मस्जिदों को पकड़ा गया है, जो मुबैना तौर पर जैश ए मोहम्मद और पता नहीं किस किस इदारे से वाबस्ता रखते हैं, और पाकिस्तान ने फंडिंग की और उनसे एक जगह लिखा जा रहा है 350 किलो धमाका खज़ मिला, एक जगह लिखा जा रहा है 2600 किलोग्राम धमाका खज़ मवाद। यानी 2600 किलोग्राम धमाका खज़ मवाद, ट्रक चाहिए होते हैं इतना मवाद लेके कैरी करने के लिए। तो एक माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि फ़ेज़ 2 में बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। फ़ेज़ 1 में जो हुआ बिहार में, वहाँ मोदी की पार्टी को बड़ी सुबकी हुई है, वहाँ उनको शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। और ये जब मैं आपसे सुबह सवेरे मुखातिब हूँ तो रात गए इंडियन एयरफोर्स भी हरकत में रही। जवाब में हमारे जहाज़ भी फिर इत्तला है कि सर्विलेंस के लिए अपना माहौल उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मीडिया है उसने तो फौरी तौर पर दिल्ली में जो वाक़या पेश आया उसको कहा जी कि दहशतगर्दी का वाक़या है। और बाद में मालूम हुआ कि ये तो कोई सीएनजी ब्लास्ट था, सीएनजी धमाका है। और लेकिन फिर आते हैं इनके अमित शाह साहब। अमित शाह जो हैं, ये इनके यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, मोदी के बड़े क्लोज एड हैं, मोतमद हैं। ये अमित शाह बताते हैं कि सुभाष मर्ग ट्रैफिक सिग्नल है, दिल्ली का जो लाल किला है पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने ये धमाका हुआ। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल की गई और 6 गाड़ियों को आग लगी, और इसमें बताया जा रहा है 10 अफराद मारे गए और 20 ज़ख्मी हुए। अमित शाह ने बताया कि हुंडई गाड़ी जो होती है उसमें ये धमाका हुआ है, और इन्होंने जुमला जो यूज़ किया और उसके बाद जो बैठक होती रही मोदी के घर, उस वजह से मुझे तशवीश है, क्योंकि अपेरेंटली लगा यही कि ये कोई सीएनजी धमाका है, कोई सिलेंडर ब्लास्ट है। इसने अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी, ये खुद भी वहाँ गया मौके पर और इसने हॉस्पिटल में जाके भी ज़ख्मियों से मिला। इसने कहा कि ओपन एंडेड है अभी जो तहकीक होती है या तफ्तीश होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है, और हम तमाम ज़ावियों से जायज़ा ले रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जब मीडिया ने रोला डाला तो उसके बाद पुलिस के कुछ लोगों ने कहा कि जी ये सीएनजी ब्लास्ट लग रहा है, और ये स्टेटमेंट भी जो इंडियन सरकारी इदारा है, खबर रसा एजेंसी एएनआई, वहाँ नशर हुई। बाद में अमित शाह की स्टेटमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। ये अमित शाह वाली कहानी के बाद फिर ये जो आपका है अर्नब गोस्वामी और दीगर जो लोग हैं, ये तो पागल हो गए ना कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो और तमाम ऑप्शन खुले रखो
اور یہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے. اور ساتھ جوڑ کیا رہے تھے؟ ساتھ جوڑ یہ رہے تھے کہ ہوا یہ ہے کہ ریسنٹلی انہوں نے کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں. ایک شخص ہے مقبوضہ جموں کشمیر سے، عادل احمد، اسے گرفتار کیا اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ وہاں پہ مقبوضہ وادی میں جیش محمد کے پوسٹر لگا رہا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ہم نے اسے پکڑا ہے. اور یہ قاضی گنج کا علاقہ ہے جو شری نگر کا ہے، اور یہ وہاں آئی جی ایم سی اننت ناگ کا ڈاکٹر ہے 2024 سے، اور یہ 6 نومبر کو ہم نے گرفتار کیا. تو انڈین میڈیا جو جموں کشمیر کی پولیس اور دیگر کو میں دیکھ رہا تھا، ان کی آفیشیل ہینڈلز اور پریس ریلیزز، اور انڈین میڈیا دہلی کو اس کے ساتھ کیسے جوڑا، جو میں بتا رہا ہوں کہ خطرناک منصوبہ مجھے لگ رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ پکڑا اس کی وجہ سے ہم نے مزید کوئی 6-7 بندے اور گرفتار کیے ہیں، اور ان کے قبضے سے پہلے این ڈی ٹی وی، ٹائمز ناؤ، انڈیا ٹوڈے، ان سب کے اوپر لکھا آ رہا ہے کہ اس ڈاکٹر کی گرفتاری کے بعد ہم نے مزید کچھ مسلمان ڈاکٹر اور امام مسجد پکڑے فرید آباد سے، جو ہریانہ میں آتا ہے، دلی سے قریب ہی ہے. اور انہیں جب پکڑا ہم نے تو پھر جموں کشمیر پولیس اور ہریانہ پولیس اور دیگر نے مل کے ایک آپریشن کیا، اور وہاں سے ان کی لیڈ کی وجہ سے ہم نے کچھ 350 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد کیا. اچھا، 350 کلو مواد بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ ان کی فائنینسنگ کہاں سے ہو رہی تھی، کیا کچھ برآمد ہوا، ہم نے سب پتہ چلا لیا. لیکن جب جموں کشمیر پولیس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آتی ہے ایکس کے اوپر، تو وہاں لکھا گیا کہ نہیں صاحب یہ تو کوئی 2600 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ہے، بلکہ معاف کیجیے گا 2900 کلو گرام دھماکہ. جو مقبوضہ کشمیر کی پولیس کہتی ہے جی ایک چائنیز پستول برآمد ہوا، ایک بریٹا پستول برآمد ہوا، ایک AK-56 رائفل برآمد ہوئی، 2900 kg آئی ڈی میکنگ مٹیریل برآمد ہوا، ایکسپلوسیو، کیمیکل، سرکٹ، بیٹریاں، تاریں اور تمام روابط اور فائنینسنگ سب ہم نے پکڑ لی ہے. اور اس کے بعد کل دلی کا دھماکہ، اور پھر پورے انڈیا کے کئی ریاستوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا. چندی گڑھ میں سیکورٹی سخت کر دی گئی، کیرالہ میں، ہریانہ میں، یو پی میں آدتیہ یوگی ناتھ کی جو اسٹیٹ ہے، اور ناگپور میں، کولکتہ میں، ممبئی میں، پورے بھارت کے اہم شہروں پہ ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. دلی میں واقعہ پیش آیا، ہم نے یہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک پکڑا ہے. اور کس کس کو پکڑا؟ دلی پولیس، جو جموں کشمیر کی پولیس کہتی ہے جی ہم نے پھر 19 اکتوبر کو جب یہ پوسٹر لگا رہے تھے انہیں گرفتار کیا، اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان اس کے پیچھے ہے. تو عارف نثار ڈار ہیں شری نگر سے، یاسر الشرف ہیں شری نگر سے، مقصود احمد ڈار ہیں، مولوی عرفان احمد ہیں، امام مسجد ہیں شوپیاں کے، ضمیر احمد ہیں گندربل کے، ڈاکٹر مزمل المعروف مصائب، اور پھر ڈاکٹر دل جو فلگام کا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ پہلگام کی طرح ایسی ایک اور کوشش ہو رہی تھی، اور یہ ڈاکٹر جب پکڑا گیا عدیل تو اس کی مدد سے یہ 6 بندے پکڑے، اور ان سے اتنا ہم نے اسلحہ گولہ بارود پکڑا. اچھا، یہ جو گولہ بارود اور اسلحہ پکڑا یہ امونیم نائٹریٹ تھا، دھماکہ خیز مواد ان کے مطابق. میرا ایک کامن سینس کا سوال ہے کہ 2900 kg، 2900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، یعنی کوئی بچوں کا مذاق ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ آپ جیب میں رکھ کے لے جائیں یا چھوٹی گاڑی میں رکھ کے لے جائیں. اور پہلے میڈیا آپ کا 350 کلو گرام مواد کہہ رہا ہے، اچانک یہ مواد آپ نے 2900 کلو گرام تک پھیلا دیا. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہم پہلے سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ترشول نامی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، جو بار بار راجناتھ سنگھ دھمکیاں دے رہا ہے، جو ان کے آرمی چیف دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کوئی گیم پلان ہے. اور گیم پلان میں یہ دلی کا واقعہ ہو جاتا ہے جہاں کہتے ہیں جی ہم نے تمام آپشنز اوپن رکھی ہوئی ہیں. یہ دلی کا دھماکہ اگر مر بھی جائے کہ جی CNG ہے، مان بھی لے اگر حکومت، تو جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جو بندے انہوں نے پکڑے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں جیش محمد سے، اور ایک اور نئی تنظیم کا انہوں نے نام لیا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ انصار غزوہ الہند، AGUH. یہ بھی ایک تنظیم انہوں نے بنائی اور کہتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے. تو 2 تنظیموں کے یہ لوگ یہ کہتے ہیں مبینہ طور پر کہ ان کو ہم نے پکڑا ہے. تو یہ دلی کا دھماکہ چاہے CNG بھی ثابت ہو جائے، یہ جو نیٹ ورک میں بتا رہا ہوں جو انہوں نے بتایا ہے جس میں 29 کلو گرام دھماکہ خیز مواد پکڑا ہے انہوں نے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے کارروائی پاکستان پر ڈالنی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں، تجزیہ کروں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی فوری طور پر پاکستان کے اوپر فل سکیل حملہ کیا جائے. لیکن یہ حملہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اس میں یہاں کیا ہو جاتا ہے پیرالل کہ ایک طرف یہ کارروائی وہاں ہوتی ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے. کل شام کو 5-6 بجے کا تقریباً وقت ہوگا اور خبر رات 8:30-9 بجے آئی کہ جو جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا روڈ پر کیڈٹ کالج وانا ہے، اور یہ کیڈٹ کالج بنائے گئے تھے کیونکہ قبائل کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم، اچھی تعلیم ملے. یہ جو ہمارے ہیں محسود اور وزیر ٹرائب، ان کے بچے یہاں پہ اعلیٰ تعلیم لیتے ہیں. بڑی شاندار بلڈنگ ہے وانا کی، میرا خیال ہے کیانی دور میں شاید یہ آئیڈیا شروع ہوا تھا، جنرل کیانی کے دور میں. تو یہ APS کی طرز پہ
ایک باقاعدہ سین کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے. یعنی جیسے سانحہ اے پی ایس پیش آیا تھا 2014 میں، بڑے افسوسناک، اس نے ہلا دیا پورے ملک کو، ویسے ہی ان کی کارروائی کا پلان یہاں تھا. یہاں بھی سینکڑوں طالب علم رہائش پذیر ہیں ہاسٹلز میں، کیڈٹ کالج میں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بارود سے بھری ایک گاڑی اور پھر جو پچھلی دیواریں تھیں یہ، یعنی بیک وقت انہوں نے جو مرکزی گیٹ تھا، انٹرنس تھی کیڈٹ کالج وانا کی، اس کو ہٹ کیا، اور باقی جو پیچھے والی دیواریں ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد جو کیڈٹ کالج وانا کی بیرونی دیوار ہے اس کو پار کر کے اندر آنے کی کوشش کی گئی، اور بارود سے بھری جو گاڑی ہے اس کو انہوں نے مرکزی گیٹ پر ٹکرا دیا، اور وہ دیوار نقصان پہنچا، آڈیٹوریم کو بھی اور دیوار کو بھی. اس میں 2 دہشت گرد تو فوری طور پر مارے گئے، 3 کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ محصور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کو انگیج کیا گیا ہے، اور کچھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے. لیکن رات 9-10 بجے تک فورسز نے، وزیر داخلہ نے، اور دیگر جگہوں پہ جو خبریں چلی انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے ڈیل کر لی ہے، اے پی ایس جیسا پلان تھا جو ہم نے ناکام بنایا ہے. یہ واقعی اس کی انٹیسپیشن تھی کہ یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے یہاں پہ چوکنا اور چوکس تھی سیکیورٹی فورسز. جو وہاں کارروائی ہوئی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد جنہوں نے کیڈٹ کالج وانا پہ یہ حملہ اے پی ایس جیسا کرنے کی کوشش کی، وہ افغانستان میں بھی رابطے میں تھے. ان کی وائرلیس کال اور دیگر کالوں کا ٹریس بھی انہیں ملا ہے. اور ساتھ پاکستان نے ایک بڑا معنی خیز بیان دیا ہے کہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں کارروائی کا حق ہے. یاد رہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں استنبول اور دوحہ میں، وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اب تازہ خبر تھی کہ ترک جو ہمارے دوست ہیں وہ پاکستان اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں، اور وہ یہاں پہنچ کے دوبارہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کریں گے. وہیں ملا متقی کی سٹیٹمنٹس بھی آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان نیوکلیر ملک ہے، اس کی سیکیورٹی کے ہم تحفظ کیسے دے سکتے ہیں. وہ یہ ماننے سے انکاری ہیں کہ ان کے ہاں ٹی ٹی پی کی سیف ہیونس ہیں. وہ یہ ماننے سے انکاری ہیں کہ ان کے ہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور یہاں حملے کرتے ہیں. پاکستان اس بارے میں اپنے ثبوت دے چکا ہے بار بار کہ دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہیں ہیں، کہاں ہیں، وہ ڈیٹا دے چکا ہوا ہے. لیکن افغانستان یہ ذمہ داری اگر قبول کر لے تو یہ انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی اعتراف ہوگا کہ ہاں ہم نے دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دی ہیں. اور پھر ریسنٹلی دلی اور کابل کے بھی آپس میں معاملہ جہاں پہنچے ہیں، اس کے بعد ان کی ہٹ درمی سمجھ آتی ہے. تو مجھے تشویش یہ ہے کہ یہ جو انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری کیڈٹ کالج ہے اس پہ اے پی ایس کرنے کی کوشش کی گئی، اور ادھر سے آپ دیکھیں کہ دلی میں دھماکے کے بعد اور اس سے پہلے دہشت گردوں کی مبینہ گرفتاری ڈال کے بہار الیکشن کے بیچ پاکستان کے اوپر ایک بڑی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے. اور ان کی مشقیں جو تھیں ترشول، وہ بھی 10-11 نومبر تک جاری رہیں گی. رات گئے ان کی فوجیں، بالخصوص جو ایئر فورس ہے وہ بھی حرکت میں رہی، اور ایک ماحول بن رہا ہے مودی سرکار کے لیے، اور وہ بنا بھی رہے ہیں کہ کارروائی کی جائے. اللہ اس خطے کی خیریت کرے، کیونکہ اب اگر جنگ ہوتی ہے تو ظاہری بات اب نقصان پھر کسی کے قابو میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پہ ہماری فوج تو کہہ چکی ہے کہ اب ہم پچھواڑے سے بھی حملہ کریں گے. اور یاد رہے کہ ہمارا ایک شپ جو ہے اس وقت بنگلہ دیش کے دورے پر ہے، 71 سال بعد ہمارے نیول چیف بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تھنگز آر کرٹیکل. اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ.